شاہ صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ آج سوشل میڈیا کا زمانہ ہے. آج سے چند سال پہلے جب سوشل میڈیا نہیں تھا، کسی کے بارے میں رائے دینا، غیبت، بہتان، یہ کم تھا. لوگ اس قدر بد لحاظی سے غیبت کرتے ہیں، بہتان لگاتے ہیں، بری خبر پھیلاتے ہیں، اپنی ساری انرجی اس پہ ضائع کر دیتے ہیں. آپ اس ٹرینڈ، بڑھتے ہوئے ٹرینڈ کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں، اور آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں کہ یہ جو سوشل میڈیا اتنا تیزی کے ساتھ بلینز میں لوگ استعمال کرنے لگ پڑے ہیں، اور یہ بڑھتا ہوا تنقید کا رجحان، کیا یہ انرجی کو، سماج کی شدت پسندی کو بڑھا نہیں رہا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. قاسم صاحب، میرا خیال ہے کہ اگر ہم اس چیز کو صرف سوشل میڈیا تک محدود کر دیں گے تو میرے خیال میں تھوڑی ناانصافی ہو جائے گی. انفارچونیٹلی یہ ہماری عام لوگوں کی زندگی میں بھی یہ چیز مل جائے گی آپ کو کہ کسی بھی انسان پر بے دھڑک کامنٹ کر دینا، کسی بھی شخص کے بارے میں انوانٹیڈ کامنٹس کر دینا، انوارنٹیڈ کامنٹ، یہ بہت ہے. یہ ہمارے کیریکٹر کا ایک حصہ بن گیا. بات تلخ ہے لیکن ہے سچ. ہم نے اسے اڈاپٹ کیا ایز پاس ٹائم ہابی. اب اس کے بہت سے فیکٹرز بن جائیں گے. اب دیکھیے، ہماری زندگیوں سے تفریح کا پہلو بالکل غائب ہو گیا. بالکل ٹھیک ہے سر. میں اور آپ دونوں لاہور میں رہتے ہیں، اور روزمرہ کی زندگی میں اگر ہمیں کہا جائے تو ہم لاہوری ہیں. ہماری تفریح صرف ایک ہے، وہ ہے کھانا. اور کہیں تفریح کا نام و نشان نہیں رہ گیا. ایک زمانہ تھا پی ٹی وی اکیلا تھا اس میدان میں، لیکن پی ٹی وی کے جو پروگرامز ہیں اتنے کیئرفلی چاکڈ آؤٹ تھے کہ وہ کیٹر فار کرتا تھا ہر سیگمنٹ آف سوسائٹی کو، ٹھیک ہے سر. ہر ذہنی سطح کی سیگمنٹس کو. وہاں آپ کو معلوماتی پروگرام ملتے تھے، وہاں آپ کو لائٹ موسیقی کے پروگرام مل جاتے تھے، وہیں ڈراماز تھے آپ کے، اور ڈراماز بھی وہ جو بڑے بامعنی اور بڑا صحت مند رجحان لیے ہوئے. آپ کے یہاں ڈراموں کی جو پاپولیرٹی ہے وہ اپنے عروج پہ نظر آتی ہے جب وارث چل رہا تھا. ٹھیک ہے سر. تو میں نے دیکھا تو نہیں ہے، سننے میں آیا کہ پی ٹی وی کی نشریات انڈیا میں بھی جہاں تک سنی جاتی تھی، دیکھی جاتی تھی، ان شہروں میں اس وقت سناٹا ہو جاتا تھا کہ لوگ گھروں کو چلے جاتے تھے کہ وارث کی آج قسط آ رہی ہے. ٹھیک ٹھیک. بڑا صحت مند ڈرامہ تھا. وہ سب کے سب چیزیں ختم ہو گئی ہیں. اب ماشاءاللہ ہمارے یہاں بہت چینل کام کر رہے ہیں. صحیح تعداد مجھے معلوم نہیں ہے، لیکن بہت ہیں، ڈزنز آف چینلز. یس. لیکن آپ کسی ایک چینل پر بھی کوئی تفریحی پروگرام نہیں دیکھیں گے. تو ہماری زندگی سے تفریح اس طرح سے جا رہی ہے. جتنے ہمارے گراؤنڈ تھے، ایک زمانہ تھا کہ ہر محلے میں، ہر بلاک میں ایک بہت بڑی پلے گراؤنڈ ہوا کرتی تھی. ٹھیک. along سائڈ دیٹ چھوٹے 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 تھے
پارکس، وہ بلاک یا وہ محلہ پنکچویٹڈ تھا ان سے. شام کو بچے اور جو ابھرتے ہوئے نوجوان ہیں وہ وہاں کھیل کھیلتے تھے. وہ رفتہ رفتہ بڑھتی ہوئی آبادی کا شکار ہو گئے وہ پارکس. اب کہیں آپ کو پارک دکھائی نہیں دیتا. ہمارے یہاں جتنے اسکول تھے ان سب کے سب اسکولس کے ساتھ گراؤنڈس ہوا کرتی تھی جہاں اسکول کے اسٹوڈنٹ شام کے وقت جا کے کھیل کھیلتے تھے. اب وہ نہیں ہے. سنیما ایک بڑی اچھی تفریح تھا ہماری زندگی میں، وہ آلموسٹ ختم ہو گیا. اگرچہ اب سنا ہے کہ دوبارہ ریوائیو ہو رہا ہے آہستہ آہستہ، لیکن ختم ہو گیا. ٹھیک سر. تو جب ہم اپنی انرجیز کو کنزیوم کرنے کے لیے کوئی صحت مند تفریح پرووائڈ نہیں کرتے قوم کو، ٹھیک ہے سر. تو پھر قومیں انہی راستوں پہ چلتی ہیں، کوئی نہ کوئی ذریعہ نکالتی ہیں اسٹیم آف ہونے کا. ہم اگر ابھی بھی تفریح کے موقع پرووائڈ کر دیں اور بچوں کو ہم اپنے ماں باپ جتنے بھی ہیں وہ اپنے بچوں کو ایک ٹرینڈ یہ دے دیں کہ کوئی نہ کوئی ایک ہابی وہ اڈاپٹ کر لیں، کوئی نہ کوئی ایک گیم کھیلنا شروع کر دیں. ٹھیک سر. تو آپ دیکھیں گے کہ بڑی صحت مند ذہنیت کے نوجوان پیدا ہونا شروع ہوں گے. ٹھیک سر. اور یہ چیز آٹومیٹکلی ختم ہو جائے گی. کھیلوں کے بارے میں ایک بڑی زبردست چیز ہے کہ کھیلوں کے ذریعے سے آپ دو چیزیں بدرجہ آتم پیدا کرتے ہیں ٹھیک سر. جو کسی اور ذریعے سے پیدا نہیں ہوتی ہیں. ایک تو ہے ٹیم اسپرٹ، ٹھیک سر. جو بڑی ضروری ہے. ٹھیک ہے سر. ہمارے گلے شکوے پیدا اس لیے ہوتے ہیں کہ ٹیم اسپرٹ ہمارے اندر نہیں ہے. ٹھیک ہے سر. ٹھیک سر. اور دوسری چیز ہے اسپورٹس مین اسپرٹ، کہ ہم دوسروں کی کوتاہیوں کو، جی. ان کی خامیوں کو، ان کی چھوٹی موٹی زیادتیوں کو ہم کہہ کے میں اڑا دیتے ہیں. گلے شکوہ نہیں پیدا ہوتا. بالکل ٹھیک ہے سر. تو یہ دو چیزیں آپ کو اسپورٹس دیتی ہیں، سر. ٹھیک جی. ٹیم اسپرٹ اینڈ اسپورٹس مین اسپرٹ. یہ ہونا بڑا ضروری ہے. تو یہ عادت خود بخود لوگ آپ سے بڑی محبت کرتے ختم ہیں. ہوتی ہے. اور یہ یوٹیوب چینل جو سارا ایک اللہ نے توفیق دی کہ میں مینیج کر رہا ہوں، بڑے سوال سر بچے محبت سے پوچھنا چاہتے ہیں. ان سوالوں کو میں اکٹھا کر کے آپ کے سامنے سر پیش کر رہا ہوں. ایک سوال یہ، آپ کی پسندیدہ کتابیں کون سی ہیں؟ کون سے رائٹرز ہیں جن کو آپ نے کبھی پڑھا اور آپ کو بڑے پسند آئے؟ یعنی آپ کو اگر ریکمینڈ کرنا پڑ جائے کہ 1 2 3 4 5، تو 5 کتابیں کون سی ریکمینڈ کریں گے؟ میں تو یہ ریکمینڈ کیا کرتا ہوں ہر ایک سے کہ کتاب پڑھیے، چاہے کوئی سی بھی کیوں نہ ہو، بس پڑھتے رہیے. ریڈنگ ہیبٹ ڈیولپ ہونی چاہیے آدمی میں. میں تو یوں ریکمینڈ کرتا ہوں. میں کسی کو کنفائن نہیں کر سکتا کیونکہ اس کا مزاج کیا ہے، اس کی ذاتی پسند ناپسند کیا ہے، اس پر نہ میں اسے جان سکوں گا اور نہ مجھے جاننے کا حق ہے. تو اپنے مزاج کے مطابق کوئی سی کتاب پڑھیے، لیکن پڑھیے. ٹھیک سر. تو علم حاصل کیجیے، چاہے وہ کسی چیز کے بارے میں بھی ہے، ٹھیک ہے سر. اسے اکٹھا کر لیں. ٹھیک سر. اور وہ جو آپ کے سوال کا پہلا حصہ ہے، کمال یہ ہے کہ انسان کی عمر جو جو بڑھتی ہے تو اس کی کتابوں کے بارے میں لائکنگ جو ہے وہ تبدیل ہوتی چلی جاتی ہے عمر کے ساتھ ساتھ. اچھا. ایک زمانہ تھا، مسعود مفتی صاحب کو بہت پڑھا میں نے، ان کی تقریباً ساری کتابیں. مستنصر حسین تارڑ صاحب کے سارے سفر نامے
بڑے پسندیدہ رہے میرے. ٹھیک جی. امجد اسلام امجد نے ایک دو جو سفر نامے لکھے، پھر نثر کی کتابیں لکھی، بڑے شوق سے پڑھتا رہا ہوں میں انہیں. ممتاز مفتی صاحب کی ساری کتابیں پڑھی ہوئی ہیں. ٹھیک. یہ پھر انگریزی کی طرف چلے جائیے. ٹھیک سر. کبھی پی جی ووڈ، وہ مجھے بہت پسند تھے. سمرسٹ موم وہ کبھی بڑے پسند رہے. حتیٰ کہ ہیرلڈ رابنس کی ساری کتابیں پڑھی ہوئی ہیں. لیکن وہ وقت کی بات ہے جب میں 20-22 سال کا تھا، ہیرلڈ رابنس کو پڑھتا رہا، ٹھیک سر. سمرسٹ موم کو پڑھتا رہا، پی جی ووڈ ہاؤس کو پڑھتا رہا. ٹھیک سر. اب آ کے اب میں آٹو بایوگرافیز کی طرف چلا گیا. اچھا جی. تو ہمارے اپنی بھی لوگوں کی کتابیں، اب تو لوگ بھول بھی گئے ان کا نام. ان کی کتاب بھی میں نے پڑھی اور بڑی پسند آئی مجھے. لیکن وہ پڑھی تھی میں نے جب میں ابھی نوجوان ہوا کرتا تھا. بڑی پرانی بات ہے. ٹھیک سر. ہمارے ایک وزیر اعظم گزرے ہیں، فیروز خانون. اچھا. ٹھیک سر. ان کی کتاب تھی فرام میموائرس. ٹھیک سر. تو فرام دی میموائرس یہ کتاب تھی ان کی. بہت سی چیزیں کھل کر سامنے آئیں. تو اس طرح وہ عمر جو بڑھتی گئی ہے تو چوائس اب اس کو ڈیفائن کرنا مشکل ہو جائے گا ٹھیک سر. کہ آدمی کیا پڑھتا ہے. ان چند سالوں میں مائنڈ سائنسز سے دنیا بڑی تیزی سے متعارف ہوئی ہے. بہت. اور یہ ٹرم جس میں مائنڈ فلنس ہے، نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ ہے، ہپنوسس ہے، چکر ایکٹیویشن ہے، ٹیلیکنوسس ہے، ٹیلیپیتھی ہے، یہ سب کے ایون کورسز میں نے خود بھی کچھ کیے ہیں اور بڑی دنیا اس سے متعارف ہو چکی ہے. شاہ صاحب، بڑی دنیا اس کو روحانیت سمجھتی ہے. یہ مائنڈ سائنسز ہے. ہم مائنڈ سائنسز میں اور روحانیت میں ڈفرینشیٹ کیسے کر سکتے ہیں؟ بات یہ ہے کہ جیسے یہ مائنڈ سائنسز ہیں اس کی بہت سی برانچز ہیں. ٹھیک سر. ہوتا کیا ہے کہ انسان، ایک عام آدمی 10-15% میں برین کی کیپیسٹی کو یوز کر رہا ہوتا ہے. باقی 80-85%، 90% آئیڈل ہوتی ہے. مین ٹو مین ویری کرتی ہے پرسنٹیج. آپ یہ مائنڈ سائنسز کے کسی ایک برانچ پہ چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے سر. اور ایکسرسائز کرتے ہیں اس میں. آپ ان کے اندر تمام برانچز آف مائنڈ سائنس کی تمام ایکسرسائزز، اس کو اگر آپ اینالائز کریں گے بیٹھ کے تو پتہ کیا چلتا ہے کہ سب کی بنیاد ایک ہی ہے، وہ ہے کنسنٹریشن آف مائنڈ. ٹھیک ہے سر. تو آپ تھرو کنسنٹریشن اپنے مائنڈ کے مختلف سیلز کو ایکٹیویٹ کر لیتے ہیں جو ایک عام آدمی کے ایکٹیویٹ نہیں ہوئے. وہ کمیونیکیٹ کرتے ہیں وائرلیس. ٹھیک ہے سر. فرق یہ ہے کہ آپ کے ہاتھ میں سیل فون ہے، آپ نے نمبر ڈائل کیا، جو بندہ فاردسٹ پوائنٹ پر بیٹھا ہے آپ سے 8,000، 10,000، 12,000 کلومیٹر دور، ود ان سیکنڈس وہاں گھنٹی بولتی ہے. ٹائم لیگ ہوتا ہے اس میں، ٹھیک ہے سر. بٹ فریکشن آف اے سیکنڈ، اور آپ تھرو ہو جاتے ہیں، بات کرتے ہیں. ٹھیک سر. ٹیلی پیتھی والے کیا کرتے ہیں کہ وہ مائنڈ ٹو مائنڈ، وہاں سیل ٹو سیل ہے، یہ مائنڈ ٹو مائنڈ کمیونیکیٹ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے سر. یہ کچھ بھی نہیں ہے سوائے اس کے کہ انہوں نے اپنے مائنڈ کے ایک حصے کو ایکٹیویٹ کر لیا ہے جو عام آدمی کے نہیں ہے. ٹھیک ہے سر. اس سے وہ کمیونیکیٹ کرتے ہیں اور اپنا میسج دوسرے کے برین میں کمیونیکیٹ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے سر. یہ بنیاد ان کی سب کی کنسنٹریشن ہے. ٹھیک ہے سر. روحانیت بھی یہی سمجھ لیجیے کہ مائنڈ سائنس سے ہٹ کے ایک وہی ذریعہ ہے. ٹھیک ہے سر. کہ اس کے اندر آپ رب کو پکارتے ہیں
اور رب کو پکارنے کے علاوہ عبادات ہیں اس میں نیکی ہے، اس میں پازیٹیو تھنکنگ ہے. یہ تین چیزیں انسان کی روح کو، اس کی باڈی کو، اس کے دماغ کو اتنی ہلکی کر دیتی ہیں کہ وہ جب کنسنٹریٹ کرتا ہے تو اس کی کنسنٹریشن صحیح. ان سب چیزوں سے آگے چلی جاتی، بڑھ جاتی ہے، ٹھیک ہے سر. اور اللہ تعالیٰ کی اس پر رحمت ہوتی ہے. اور وہ سائنس اس کو ڈسٹینس ویونگ کہتی ہے، کہ وہ دیوار کے پار ہونے والے معاملات کو دیکھ لے گا، لیکن اس شرط کے ساتھ ٹھیک ہے. اتنا جتنا رب چاہے، ٹھیک ہے سر. ٹھیک سر. اس سے زیادہ وہ بھی نہیں دیکھ پائے گا. ٹھیک ہے سر. وہ اپنی مائنڈ پاور کو یوز کرتا ہے. اب جیسے دعا ہے، دعا کیا ہے؟ سائنس اس کو کیسے اب ریکگنائز کر رہی ہے پچھلے 2 سال 3 سال سے. سائنس نے تو اس پر کام کیا. وہ جو لکھا ہے ہمارے یہاں اسلام میں کہ دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے. اب یہ الفاظ کا فرق ہے. تو سائنس یہ کہتی ہے کہ ہاؤ ڈز اٹ ورک، کام کیسے ہو جائے گا دعا سے. ٹھیک ہے سر. تو اب سائنس اس نتیجے پہ پہنچ گئی کہ جب آپ ایک بات پوری کنسنٹریشن آف مائنڈ کے ساتھ کہتے ہیں تو آپ کے ارد گرد جو مادہ پھیلا ہے وہ وہی شیپ لینے لگتا ہے جیسی آپ بار بار کہہ رہے ہیں. تو دیٹس ہاؤ وی سے کہ دعا پوری ہو گئی. اس سائنس کے میں تھیوری بتا رہا ہوں. ہو رہا ہے سر یہ؟ مادہ ہے نا ہمارے ارد گرد جو چیزیں پھیلی ہیں. ٹھیک ہے سر. سائنس پوری اس کو مادہ ٹھیک ہے کہتی سر. کہ وہ ویسی شیپ لے لیتا ہے. ٹھیک ہے سر. تو اس طرح ہم کہتے ہیں یہ دعا پوری ہو گئی. یہ سائنس کی تھیوری ہے. سر تو یہ جو روحانیت والا بندہ ہے، سر یہ اصل میں روحانیت والا تو بہت بعد میں بنا ہے. سر پہلے اس نے اپنے اندر 3 چیزیں پیدا کی ہیں کہ عبادت ہے، سر اور عبادت کے نتیجے میں اسے حاصل ہوئی ہے پاکیزگی. ٹھیک ہے سر. پازیٹیوٹی یہ ہے اس کی، جو اس کی پازیٹیو تھنکنگ کے نتیجے میں آئی ہے. وہ دیکھتے ہی روشن پہلو ہے، پازیٹیو پہلو ہے. ٹھیک ہے سر. اور تیسری چیز نیکی ہے. اس سے اس کی روح میں لطافت بہت پیدا ہو گئی ہے. ٹھیک ہے سر. تو اب چونکہ اس کے ذہن پر کوئی بوجھ نہیں رہتا، انڈر اسٹریس نہیں ہوتا، وہ تو کنسنٹریٹ بہتر انداز میں کرتا ہے. تو اس کے نتیجے میں یہ میں اس کو آپ سائنٹیفکلی ایکسپلین کر رہا ہوں. روحانی طور پر تو کچھ اور ڈائمینشن ہے اس کی. تو اس لیے یہ 3 چیزیں پہلے وہ اپنے اندر پیدا کرتا ہے، اور پھر کہیں جا کے سر ایک وہ روحانی آدمی کہلاتا ہے. محبت سے لوگ سر آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں سر آپ کی روٹین کیا ہوتی ہے سر، بالخصوص اس کووڈ میں جس میں دنیا ساری بند ہو گئی ہے سر؟ آپ کی ترتیب، سونا جاگنا، گھر احوال، اس پہ کچھ پروگرامز ہیں ٹی وی کے، لیکن میں آپ کی زبانی سر سننا چاہوں گا. ہر انسان کی طرح سر میرا بھی جو کنسرن، میجر کنسرن ہوتا ہے، ٹھیک سر. وہ یہ ہے کہ میں روزگار کے لیے ہاتھ پاؤں ہلاؤں. ٹھیک سر. تو میں ایک بہت بڑا گروپ ہے پاکستان کا، اس کے لیے کام کرتا ہوں. تو یوں میں وہ ہیلا بہانہ کرتا ہوں روزی کمانے کا، ٹھیک سر. جیسا کہ حکم ہے. تو میرا زیادہ وقت اس میں گزر جاتا ہے. کیونکہ بیمار بہت ہو گیا میں، تو مجھے ایک سہولت مل گئی امپلائرز کی طرف سے کہ جس کو ہم کہتے ہیں، جو آج کل کووڈ کی وجہ سے یورپ پورے میں اور امریکہ میں سہولت ہے،
ورک فرام ہوم والی بات. صحیح. لیکن مصروفیت میری بہت ہوتی ہے، ایون گھر سے بھی. ورک فرام ہوم اگر کر رہا ہوں تو بھی مصروفیت بے پناہ ہے. پھر الحمدللہ میری اپنی فیملی ہے، تو میں اس کے لیے اللہ کو جواب دہ ہوں. اس کو لک آفٹر کرنا ہے، اس کے معاملات ہیں، رشتہ دار ہیں، تو وہ ڈیوٹی اپنی مجھے پوری کرنی ہے، بحیثیت ہسبینڈ کے، بحیثیت باپ کے، بحیثیت میں بھائی کے. تو اس میں وقت گزر جاتا ہے. لیکن کووڈ کی وجہ سے میں کنفائنڈ ہوں گھر تک. ٹھیک ہے سر. تو ابھی 4-5 روز پہلے تک خاصا بیمار تھا میں، تو گفتگو بھی نہیں کر پا رہا تھا، مجھ سے بات ہی نہیں ہوتی تھی. تو اللہ کا شکر ہے پچھلے 4-5 دن سے میں بہت بہتر ہو گیا. تو مصروفیت یہی چلتی ہے میری ٹھیک سر. کہ دفتری زندگی، فیملی کی زندگی، اور اچھا شاہ صاحب، میں نے اپنے میرے ذاتی کہے فقیر پڑھی، آپ کی کچھ نشستوں کو سنا، مجھے یہ سعادت حاصل ہوگی، میں نے سوال آپ سے کر لیے. ایک تو چیزیں میں نے پریکٹس کر لی، شاید میں اتنا قابل نہیں تھا کہ سارے آپ کے حکم میں مان پاتا، کوتاہیاں بے شمار تھیں، اور اس میں سے کلیہ بڑا کارگر رہا. میں چاہوں گا اس کے پیچھے جو روحانیت یا سائنس ہے اس کو آج واضح کر دیجیے. آپ شاہ صاحب ہمیشہ ہمیں یہ نصیحت کرتے رہے، گائیڈ کرتے رہے کہ ہاتھ کھلا رکھیے، بانٹیے، آسانی پیدا کر دیجیے، کسی کی ایکسپیکٹیشن سے زیادہ کر دیجیے، اور لنگر دسترخوان کھلے کر دیجیے. یہ آپ کی وہ نصیحت ہے، شاید اس کے کئی راوی ہیں، کئی گواہ ہیں، کئیوں نے اس کو آزمایا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں شاہ صاحب. میں اس کو ریکارڈ کرنا چاہوں گا کہ آن کیمرہ میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ میں نے دیکھا ہے کہ جو پرواہ ہے، رزق کی پرواہ، وہ ختم ہو جاتی ہے. میں نہیں کہتا کہ اتنا آ جاتا ہے جتنا شاید کسی حکمران کے پاس ہے یا قارون کے پاس ہوگا، لیکن یہ فکر ختم ہونا کہ کتنا پڑا ہے اور حساب کیا ہے، کتاب کیا ہے، اس کے پیچھے روحانیت کیا ہے، اس کے پیچھے سائنس کیا ہے، کہ جب آپ ہاتھ کھلا کرتے ہیں تو ایسا کیا ہوتا ہے کہ پھر آپ کو رزق کی تنگی نہیں رہتی. دو چیزیں مذہبی نقطہ نظر سے اگر آپ دیکھیں گے تو رب کے کچھ وعدے ہیں. میرے راہ پہ خرچ کرو، اس کی راہ پہ خرچ کرنے سے رزق بڑھ جاتا ہے، اس میں وسعت آتی ہے. اس لیے کہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے، سنت رب بھی ہے. لوگوں کے کام آنے، لوگوں کی خدمت کرنے میں آپ اپنی ہارڈ اینڈ کمائی جو ہے وہ خرچ کرتے ہیں اور خوش دلی سے کرتے ہیں، تو رب کی طرف سے اس کا اجر بہت آتا ہے، رزق وسیع ہو جاتا ہے. یہ تو ہے رب کے، جیسے رب نے قرآن میں بھی ایک وعدہ کیا کہ تم میرے بندوں کے کام آؤ، تمہارے کام میں خود کر دوں گا. وہ کر دیتا ہے. ٹھیک ہے سر. اسی طرح یہ ہے کہ اس کے بندوں پر خرچ کریں، اللہ تعالیٰ اس کو کئی گنا بڑھا کے واپس کر دیتا ٹھیک ہے ہے. سر. کھانا کھلائیے، ٹھیک سر. آپ کے رزق میں وسعت آ جاتی ہے. ٹھیک ہے. یہ ایک پہلو ہے اس کا، یہ تو رب کے وعدے سے تعلق ہے. ایک اس کا دوسرا پہلو بڑا زبردست ہے، سر. وہ سائنٹیفک کہہ لیجیے اسے. اچھا سر. وہ یہ ہے کہ جب آپ بے لوس ہو کر اور بے دریغ اپنی محنت کی کمائی اللہ کے بندوں پہ خرچ کرتے ہیں، ٹھیک سر. خاص طور پہ ان کے جو آپ کے مخالف ہیں یا آپ کے حاسد ہیں، ٹھیک ہے سر. ان پہ خرچ کرتے ہیں، تو جذبہ آپ کے اندر ایک یہ ہوتا ہے کہ میرے رب کا عطا کردہ رزق ہے، یہ بھلے میرا دشمن ہے، مخالف ہے، حاسد ہے، لیکن ہے تو میرے رب کا بندہ، تو میں اپنے رب کی عطا کردہ نعمت سے اس پہ خرچ کروں. ٹھیک ہے سر. تو آپ کے اندر ایک عجیب سی انکساری آتی ہے، ایک عاجزی پیدا ہوتی ہے. ٹھیک ہے سر.
اور یہ انکساری اور عاجزی اور بے لوث ہونا، یہ جادو اثر ہے آپ کی دنیاوی سکسیس کے لیے. تو ہوتا یہ ہے کہ جب آپ یہ کام کرتے ہیں تو آپ کے اندر ایک عاجزی پیدا ہوتی ہے ٹھیک ہے جو سب دوسرے بندوں کو پسند آتی ہے، اور وہ آپ کے لیے ایک سافٹ کارنر رکھتے ہیں، اور وہی سافٹ کارنر آپ کو دنیاوی طور پہ سکسیسفل کر دیتا ہے. یہ سائنٹیفک چیز ہے، اچھا اس کا روحانی سے کوئی تعلق نہیں ہے. روحانیت کا تو میں نے وہ بتا دیا کہ اس کو اللہ تعالیٰ کے، ٹھیک ہے لیکن یہ پریکٹیکلی دنیا میں کیا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے سر تو آپ کو اگر لاجیکل چیز چاہیے، سائنٹیفک چاہیے، تو یہ ہے. ٹھیک ہے سر اس سے آپ کے اندر ایک کمال کی عاجزی، ٹھیک ہے سر ایک انکساری ٹھیک ہے سر اور بے لوث ہونا. ٹھیک ہے سر کسی سے کوئی غرضی نہیں ہے، کوئی آ کے لے گیا، ٹھیک ہے سر اگلے لمحے آپ کو 10 گالیاں دے دی، ٹھیک ہے سر برائی کر دی، غیبت کر دی، آپ کے بارے میں ذرا انٹروورڈ کامنٹ کر دیے، تو آدمی کہہ لگاتا ہے. روحانیت کے راستے پہ لوگ چلنا چاہتے ہیں، اسلوب تو یہ ہے کہ مرشد کوئی استاد ملے، اس سے بندہ سیکھے. لیکن بڑی دنیا سر یہ سوال کرتی ہے کہ ہم روحانیت پہ کون سی کتاب پڑھیں، اس کا جواب کیا ہو سکتا ہے سر؟ اصل میں اگر ہمیں یہ سمجھ آ جائے کہ روحانیت کیا ہے تو پھر ہم یہ سوال نہیں پوچھیں گے. ہمارے نزدیک روحانیت جو ہے وہ کشف و کرامات اور مافوق الفطرت قوتیں حاصل کر لینے کا نام ہے. ہمیں یہ چیز بڑی لبھاتی ہے کہ ادھر کسی ولی اللہ نے زبان سے نکالا کہ جاؤ تمہارا ہی کام ہو جائے گا، وہ کام ہو گیا. ایسا ہے نہیں. یہ جو فقیر لوگ ہیں جی شاید عام لوگوں کی نسبت کہیں زیادہ مشکل زندگی گزارتے ہیں. مادی وسائل کے ریفرنس سے نہیں کہہ رہا میں، پابندیوں کے لحاظ سے میں کہہ رہا ہوں صحیح سر کہ فقیر ہر بات میں سوچتا ہے کہ یہ کہیں خلاف سنت تو نہیں ہے. پھر اپنے رویے کو وہ کوشش کرتا ہے کہ وہ سنت کی پیروی میں ڈال لے. کسی نے بے گناہ ہونے کے باوجود برا بھلا کہہ دیا تو مسکرا دے گا، جواب نہیں دے گا. کسی نے دھوکہ دے دیا تو اندر اس کے ظاہر انسان ہے تو اسے یہ تو ہوگا کہ فلاں آدمی مجھے دھوکہ دے کے مجھ سے بٹور کے لے گیا، لیکن وہ کہہ نہیں پاتا کہ کسی کی اس میں پردہ داری ٹھیک سر والا معاملہ جو ہے وہ مجروح ہو جائے گا. ٹھیک سر وہ خاموشی اختیار کرتا ہے، خاموشی سے سہتا ہے. کسی گالی کا جواب گالی سے نہیں دے پاتا ہے. کسی نے کوئی الزام لگا دیا تو اس کو وہ کبھی اس کی تردید نہیں کرے گا کہ الزام لگانے والا جھوٹا نہ ثابت ہو جائے کہیں. ٹھیک ہے سر تو اس طرح بہت سی چیزیں ہیں، گنوانے بیٹھا تو کئی گھنٹے گزر جائیں گے. صحیح تو وہ اپنے زندگی کے ہر رویے کو ٹھیک سر سنت کے مطابق ڈھالتا ہے. ٹھیک سر جب وہ سنت کے مطابق ڈھالتا ہے تو اس کو قرب حاصل ہوتا ہے رب تعالیٰ کا، ٹھیک سر کیونکہ اس کی روح بڑی پاکیزہ ہو جاتی ہے. تو پاکیزہ ہونے کی وجہ سے وہ لطیف ہو جاتی ہے، اس روح کی پرواز بہت بلند ہو جاتی ہے. اصل روحانیت یہ ہے. ٹھیک سر تو جب یہ ہے تو آپ کو کسی کتاب کی ضرورت ہے نہیں. ٹھیک سر ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ، آپ کی سیرت مبارکہ وہ ازبر ہے. ٹھیک سر تو ہم کوئی بھی فعل سر انجام دینے سے پہلے جی سر اگر یہ دیکھ لیں کہ ہمارا یہ فعل سنت کے مطابق ہے یا نہیں، جی سر مسئلہ حل ہو جائے گا، تو روحانیت حاصل ہو جائے گی آپ کو. تو اصل کام یہ نہیں کہ روحانیت حاصل ہو. جی سر میرے خیال میں اصل چیز یہ ہے کہ روحانیت کے بارے میں ہمارے کانسیپٹس
شاہ صاحب ایک حدیث کلیئر ہو جائیں تو جس کا مفہوم یہ ہے کہ زمانے کو برا نہ کہو. سر یہ کیوں حکم ہے کہ زمانے کو برا نہ کہا جائے، جبکہ ہمارے ہاں تو عام لوگ یہ جی زمانہ بڑا خراب ہے، یہ زمانہ دیکھیں کیسا ہے، یہ جملہ تو بڑا ہماری عام زندگی میں ملتا ہے. کیوں حکم ہے سر کہ زمانے کو برا نہ کہو؟ اس لیے کہ رب تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ زمانہ میں ہوں، تو اس لیے زمانے کو برا کہنے سے منع کیا گیا. اور اس کے پیچھے ایک سائیکلوجیکل ریزن بہت بڑی بنے گی. اچھا جی. رب تعالیٰ نے ہمیں تخلیق کیا ہے تو خالق سے زیادہ اپنی تخلیق کی ڈاؤن سائڈ کو کوئی نہیں جانے گا. انسان کی ایک ڈاؤن سائڈ یہ ہے کہ ہم اپنی کسی بھی فیلئر کا الزام اپنے اوپر نہیں لینا چاہتے. ہمیں ایک اسکیپ گوٹ چاہیے جس کے اوپر الزام پھینک دیں ہم اور خود بری ذمہ ہو جائیں. یہ ہمارے اندر کمزوری ہے. زمانے پر جب ہم بوجھ ڈال دیتے ہیں کہ یہ زمانہ بڑا خراب ہے، مجھے آگے نہیں بڑھنے دے رہا، زمانہ بڑا خراب ہے، مجھے کچھ کرنا نہیں دے رہا، ہمیں ایک فرار کا راستہ ملتا ہے. اور فرار کا راستہ اگر ہمیں ایک بار مل جائے تو پھر ہمارے اندر سے وہ جذبہ آہستہ آہستہ معدوم ہونے لگتا کہ ہمیں آگے بڑھنا ہے، ایفرٹ کرنی ہے. تو ایک یہ اس کی دنیاوی طور پر توجیہ یہ ہو سکتی ہے کہ زمانے پر الزام مت دیں. آپ اپنے آپ کو الزام دیں کہ میں فلاں جگہ فیل کر گیا اور اس کی وجہ یہ تھی.